امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں سخت حرام ہے، یہ سخت حرام ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ وہ مظلوم نہیں تھے، یہ ان کی رضا تھی کہ وہ رضا اپنی رکھو کہ جس پر رب راضی ہو جائے۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اگر کوئی 72 اینٹیں اٹھا لے، 72 اینٹیں اٹھا کر لے آئے تو اس کی بھی کمر دوہری ہو جاتی، اور پھر سامنے ناشے پڑے ہوں اپنے اولادوں کے، اپنے بھائیوں کے، اپنے بھتیجوں کے، جب وہ لاشیں پڑی ہوں اور ان 72 لاشوں کو اٹھا اٹھا کر خیمے تک لانا، اگر مظلوم ہوتے تو پھر وہ دوسری بار گھوڑے پر بیٹھ پاتے ہیں۔ اگر مظلوم ہوتے امام علی مقام تو 72 لاشوں کو اٹھانے کے بعد پھر گھوڑے پر سوار ہو کر یزید کے سامنے میدان جنگ میں حاضر ہو گئے کہ یزید دیکھ، حسین میدان جنگ میں آیا اس وجہ سے ہے، یہ وجہ نہیں ہے کہ حسین کر کچھ نہیں سکتے، یہ بھی وجہ نہیں ہے کہ حسین مظلوم ہے، یہ بھی وجہ نہیں ہے کہ تو طاقتور ہے، طاقتوری تو یہ ہے کہ حیدر کرار کا بیٹا حسین ہے، حسین کر کچھ نہیں سکتے، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ حسین اپنے رب کی رضا پر راضی ہونا چاہتے ہیں، بس بات یہ ہے کہ حسین اپنے رب کی رضا پر راضی ہونا چاہتے ہیں۔ حسین یہ چاہتے ہیں کہ عمل وہ کیا جائے جس سے ان کا رب راضی ہو جائے، یہ حسین ہے۔ حسین تو بڑے مظلوم تھے، اب ان سے بولو کہ ذرا سڑک پہ نکلو اور اپنی ماں کا یا اپنی بہن کا نام لو، ہائے فلانی ہائے فلانی ہائے فلانی، مر جائیں گے۔ لیکن سیدہ کائنات جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، جن کا آنچل نہ دیکھا، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جن کا آنچل نہ دیکھا ہو چاند نے اور دن نے، دن اور رات نے، جن کا آنچل نہ دیکھا ہو، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دوپٹے سروں سے اتار کر، وہ خواتین مطہرات اپنے سروں سے دوپٹے اتار کر یزید کے دربار میں چلی جائیں، یا اہل کوفہ کے دروازوں پر حاضر ہو کر کہیں کہ کوفیوں تم نے یہ کیا کر کے دکھایا ہے؟ یہ ساری جھوٹی کہانیاں، جیسا جس کے دل میں آیا بس وہ لکھتا گیا کہ ان کے ساتھ تو یہ ظلم ہوا، ان کے ساتھ تو یہ ظلم ہوا، ان کے ساتھ تو یہ ظلم ہوا۔ امام علی مقام یا ان کے رفقا جو شہداء کربلا ہیں اور جو اسیران کربلا ہیں، ان پر ظلم کوئی نہیں ہوا۔ امام علی مقام، ایک میں نے کتاب میں پڑھا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس آئیں، بھیا بھائی جان بڑی پیاس ہے، شدت ہے، کیا کیا جائے؟ تو امام علی مقام جس مصلی پر بیٹھ کر نماز ادا فرما رہے تھے، آپ نے اس مصلی کا سائیڈ کا کونا ہٹایا اور دکھایا کہ دیکھو بہن، اس مصلی کے نیچے یہ نہر بہہ رہی ہے، اگر حسین ابھی چاہے تو اس مصلی کے نیچے سے پوری نہر برآمد کر سکتا ہے، لیکن رب کی رضا یہ ہے کہ حسین اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے خشک گلے کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوا اس دارہ فانی سے کوچ کر جائے۔ یہ رب کی رضا تھی کہ جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ جناب 40 صحابہ کرام علیہم رضوان مل کر بھی ایک دروازے کو نہ اٹھا سکتے ہوں، اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ایک ہاتھ میں وہ دروازہ اٹھا لیا ہو، اور اس کو دروازے کو جڑوں سے نکال کر جس طرح تلوار سے بچنے کے لیے ڈھال پکڑی جاتی ہے، اس
وزنی دروازے کو ڈھال کے انداز میں پکڑ کر کافروں کا سر دھڑ سے الگ کر دیا ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ علی کا بیٹا حسین وہ یزید کی تلواروں کے سامنے جھک جائے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تو رب کی رضا تھی کہ جو امام علی مقام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اگر رب کی رضا کچھ اور ہوتی، اگر رب کی رضا یہ ہوتی کہ امام علی مقام آپ تنے تنہا یزید کے سارے لشکر کو آپ ملیا میٹ کر دیں، تو امام حسین وہ بھی کر کے دکھاتے تھے۔ لیکن رب کی رضا یہ تھی کہ حسین آج وہ گویا کہ جب یزید تخت حکمرانی پر بیٹھا اور اس نے اسلام کی جڑوں سے خون چوسنا شروع کر دیا، اسلام کی جڑوں سے خون نکالنا شروع کر دیا، تو پھر اسلام سے پوچھا گیا، اسلام بہت کمزور نظر آتا ہے، اب کیا چاہتا ہے؟ جب اسلام نے خون کی فرمائش کی کہ میری جڑوں سے خون نکال لیا گیا ہے، اب ان جڑوں میں خون کی ضرورت ہے، تو اسلام کی جڑوں کو روشن کرنے کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خون عطا کیا، اور رب کی رضا پر راضی ہو کر سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ یہ حسین ہے۔ یہ تھوڑی کہ امام علی مقام ہے مظلوم، ہے مظلوم، ہے مظلوم۔ مظلوم تو نہیں تھے آپ، یار وہ کیسے مظلوم ہو سکتا ہے جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہو؟ وہ کیسے مظلوم ہو سکتا ہے کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دہن مبارک میں اپنی زبان دی ہو؟ وہ کیسے مظلوم ہو سکتا ہے کہ جن کے ایک پرچی لکھنے پر امیر المؤمنین یہ کہہ دیں کہ حسین پرچی لکھ کر دے تو یہ امیر المؤمنین کے لیے سند ہو جائے گی کہ امیر المؤمنین بھی بخشے جائیں گے؟ وہ کیسے مظلوم ہو سکتے ہیں؟ تو اتنی پٹیاں پڑھا دی گئیں، اور یہ جو اس بلا کا دور آیا نا، یہ بلا ہے، جب اس بلا کا دور آیا تو ایسی خرافات۔ آج مغرب کی نماز میں ہمارے ایک نوجوان ہیں، بیٹھے ہوئے بھی ہیں، انہوں نے مجھ سے ایک سوال پوچھا، یا سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا یا کہیں سے سن کر آئے ہوں گے، یہ اس موضوع کے اعتبار سے کہنے لگے امام صاحب یہ جو باغ فدق کا مسئلہ ہے، یہ جو باغ فدق کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے کیا؟ تو بہت آسان مسئلہ ہے، اس میں تو کوئی مشکل چیز تو ہے نہیں، بہت آسان بات ہے۔ دونوں جواب دیے میں نے انہیں، عقلی جواب بھی اور علمی جواب بھی۔ اب اس پر ہمارے نوجوانوں کو اتنا بدگمان کر دیا گیا معاذ اللہ کہ ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ بات ساری ٹھیک ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن انہیں وہ باغ پر قبضہ نہیں کرنا چاہیے تھا، معاذ اللہ، العیاذ باللہ۔ ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت میں وہ باغ بچا۔ پہلے تو آپ کو شریعت کا اصول بتاؤں کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اپنی وراثت نہیں چھوڑتے، اور اگر کچھ چھوڑ بھی دیں تو وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی جاتی ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین بنے، آپ خلیفہ بن گئے مسلمانوں کے، تو آپ نے باغ فدق اپنی کسٹڈی میں لے لیا، اور لینے کے بعد اسے بیت المال کے حوالے کر دیا کہ اب اس کا جو بھی مال ہوگا وہ بیت المال میں جائے گا، اور اس بیت المال سے جتنے لوگوں کو وظیفہ جاتا ہے وہ جائے گا، کیونکہ اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں جناب یہ تو حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا حق تھا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا حق پہنچتا تھا کہ وہ اس باغ فدق کو بیت المال میں جمع کرا دیں؟ تو میرا ایک سوال ان لوگوں سے، یہ عقلی جواب ہے، آپ اسے یاد کیجئے گا کہ ٹھیک ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ باغ نہیں دیا،
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہ باغ نہیں دیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہ باغ نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تو حضرت علی خلیفہ بنے تھے نا، اس کے بعد امیر المؤمنین مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بنے تھے، ٹھیک ہے۔ سیدہ کائنات اس وقت حیات نہیں تھیں، لیکن آپ کے شہزادے تو حیات تھے، تو اصولی طور پر جو بات آپ کرتے ہیں تو حق تو سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بننا چاہیے تھا کہ باغ فدق ان کو مل جائے، تو حضرت علی نے کیوں نہیں دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دینا چاہیے تھا۔ پھر دوسرا جواب کہ جناب آپ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ آپ میں سے کسی کی بھی بیٹی شادی ہو کر چلی گئی ہو اور اس کے حق کی بات آئے، اس کی وراثت کی بات آئے، تو آپ اس کے لیے فائٹ کریں گے یا نہیں کریں گے کہ میری بیٹی کو حق ملنا چاہیے؟ کریں گے نا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کون؟ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بیٹی کس کی تھیں؟ حضرت سیدنا امیر المؤمنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی تھیں۔ تو ٹھیک ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بقول آپ کے حق قابض ہو گئے، لیکن اپنی سگی بیٹی کے لیے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قابض پناہ دکھایا نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ وفادار ساتھی تھے کہ جو اپنی بیٹی ہے ایسے ہی دوسرے کی بیٹی ہے، لیکن زیادہ حق زیادہ وفاداری سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام الانبیاء کی اولادوں سے نبھائی ہے۔ پھر وہ کیسے سامنے بات آئی کہ امام الانبیاء کی اولادیں آپ کی اہل بیت جب بیت